اٹھا کے دیکھیے جس میں یہ کہا گیا ہوا ہو کہ صاحب اس معاملے کے متعلق، اس قانون کے متعلق، اس مسئلے کے متعلق تو خدا کی کتاب یہ کہتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے دلائل جو ہیں ان کی کہ صاحب آج یہ آگے قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کو پیش کرنے والے، ہمارے ائمہ اکرام، ہمارے سلف صالحین، ہمارے مقربین، ہمارے بزرگ جو تھے وہ کوئی قرآن نہیں سمجھتے تھے صاحب۔ وہ تو یہ بات ہوگی کہ وہ سمجھتے تھے، اور اس کے بعد یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ غلط ہے، مسلک غلط ہے، عقیدہ غلط ہے، یہ تو تواتر سے چلا آ رہا ہے، متوارث چلا آ رہا ہے، اجماع ہے اس کے اوپر علماء کرام کا، امت کا اجماع اس کے اوپر چلا آ رہا ہے، اسلاف سے یہی چلا آ رہا ہے۔ سارے وہ دلائل جو قرآن کہتا ہے یہ لوگ پیش کرتے تھے۔ یعنی قرآن پیش کیا جاتا ہے تو اس میں ایک آیت بھی قرآن کی نہیں لائی جاتی کہ نہیں صاحب یہ بات یوں نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، قرآن کا صحیح مفہوم یوں ہے، قرآن کی آیت سے بیان کیجیے، کچھ نہیں کہ صاحب، اور پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء ہوتا ہے، طنز ہوتی ہے کہ دیکھیے صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور جو ہم کہہ رہے ہیں ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے، یہ تو اسلاف کا مسلک ہے جسے کہہ رہے ہیں۔ کتنی بڑی سند ہے، خدا کی کتاب ایک طرف رہی کہتی رہے جو یہ کہتی ہے، اسلاف کا مسلک، سلف صالحین یہ کہتے چلے آ رہے، امت میں یہ متواتر چلا آ رہا ہے۔ یہ جنہیں اسلاف کہا جاتا ہے برادران عزیز، کہیں کھڑے ہو کے سوچئے کہ یہ ہیں کون؟ یعنی یہ حضرات آج جو جواب دیتے ہیں اپنی طرف سے نہیں دیتے، یہ کوئی ان میں سے کہے گا کہ میرا جواب یہ ہے اس معاملے میں، انہیں خود اس کا احساس ہے نا کہ جواب اتنا کمزور ہے کہ یہ بات چل نہیں سکے گی، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، جانتے ہیں نا لوگ، یہ بڑی عجیب ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اعتراض ہی نہ ہو اس قسم، ان کی طرف 1000 برس پہلے کے، 500 برس پہلے کے، یعنی اس سے پیشتر جو دنیا سے چلے گئے، مر گئے، وہ اسلاف کی صف میں کھڑے ہو گئے، یہ زندہ ہیں، یہ نہیں اتھارٹی۔ جب یہ مر جائیں گے تو آنے والی نسل کے لیے یہ اسلاف ہو جائیں گے۔ وہ اسلاف آسمان سے تو نہیں اترے، یہی چیز ہوئی نا کہ ان سے پہلے مر گئے، تو یہ اتھارٹی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ابھی تک زندہ ہیں، بدقسمتی سے۔ جو ہی انہوں نے آنکھ بند کی، سلف صالحین کی صف میں جا کھڑے ہوئے۔ اب آنے والی نسل ان کے قول کو سند پیش کرے گی کہ اسلاف کا مسلک یہ تھا، جو اپنی سند یہ آپ نہیں پیش کرتے کہ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں یہ حق ہے، بالکل نہیں۔ نہ ان کی زندگی میں کوئی دوسرا ہی یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ مولوی صاحب یہ کہتے ہیں اس لیے حق ہے، بالکل نہیں یہ کہتے۔ وہی مولوی صاحب جس وقت وفات ہو جاتے ہیں تو انہی والے جو دوسرے ہیں وہ ان کو اسلاف کا مسلک کہتے ہیں، ان کا ان کی ہر بات جو ہے وہ سند ہو جاتی ہے، وہ سلف صالحین کا مقصد ہو جاتا ہے۔ اسلاف جنہیں کہا جاتا ہے ان کی ایک ہی خصوصیت ہے کہ وہ آج زندہ نہیں ہے۔ تو ان میں سے بھی جو چاہتا ہے نا کہ سند بن جائے، اسے چاہیے کہ جلدی سے اسلاف میں شامل ہو جائے۔ پھر کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کے پاس سند کیا ہے، کوئی دلیل کیا ہے، کچھ نہیں، وہ تو اسلاف ہو گئے۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس نیت کی، اس جواب کی، اس استدلال کی تردید کی ہے۔ کفار کا یہ مسلک بتایا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کتاب کی سند نہیں ہوتی،
دلیل ہوتی ہے یہ کہ ہم نے اسلاف کو اس مسلک کے اوپر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلے جا رہے ہیں۔ دو ایک حوالے میں پیش کروں۔ جامعہ آیت جو ہے وہ تو آخر میں پیش کروں گا، انہی حوالوں کے آخر میں۔ سنیے قرآن دعوت کیا دیتا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ آج آپ قرآن کی کوئی آیت پیش کر دیجئے ان کے کسی عقیدے یا ان کے کسی قانون یا مجوزہ مسلک کے خلاف، قرآن کی آیت، اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں، قرآن نہیں پھر وہ کہتے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے یہ اسلاف کے مسلک کے خلاف ہے۔ کیا رہا ہے؟ وہ کہہ یہ رہا ہے کہ بابا قرآن یہ کہتا ہے، اس کی طرف تو آؤ۔ وَإِذَا، یہ ہے جی 31/21، 31/21۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو خدا نے نازل کی ہے کتاب قرآن مجید اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، تو جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہم تو اپنے اسلاف کے مسلک پر ہی چلتے چلے جائیں۔ دعوت دی جا رہی ہے ما انزل اللہ کی طرف۔ جواب میں یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی اور تشریح یا تفسیر بیان کر دیں یا کوئی اور حوالہ دے دیں، آتے ہی نہیں ہے اس طرف، سوال ہی نہیں ہے کہ ما انزل اللہ کی کوئی اہمیت ہو، کہ نہیں صاحب ہم تو اپنے اسلاف کے مسلک کی طرف چلے جائیں۔ قرآن کا جواب یا خدا کا جواب ہے اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، جو بات یہ کہتے ہیں یا جو مسلک اختیار کرتے ہیں، خواہ وہ شیطان کی دعوت ہی کیوں نہ ہو جو انہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہے، کہتے ہیں ہم چلتے جائیں گے اسی راستے کے اوپر۔ سوچیے عزیزان من، اس سے زیادہ سخت الفاظ بھی کوئی اور ہو سکتے؟ شیطان کی دعوت جو جہنم کی طرف بلا رہا ہے، راستہ تو وہ ہے جس پہ چل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف کی راہ ہے، قرآن کی طرف ہم نہیں آئیں گے، ما انزل اللہ کی طرف نہیں آئیں گے۔ سوچیے عزیزان، کیا ہے مذہب جس پہ ہم چلے جا رہے ہیں؟ ایک اور حوالہ، تھرٹی 34/43، 34/43۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، قرآن کی آیتیں بڑی واضح آیتیں کہ جن کے سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے وہ پیش کی جاتی ہیں۔ قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، ارے اس کی بات نہ سننا اس شخص کی، یہ نہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، غلط پیش کر رہا ہے، غلط مفہوم پیش کر رہا ہے، یہ نہیں ڈسکس کریں گے، کہیں گے یہ کہ یاد رکھو اس کی بات نہ سننا، یہ تمہیں اس راستے سے بہکا رہا ہے جو اسلاف کا راستہ ہمارے پاس چلا آ رہا ہے،
یہ روک رہا ہے اس راستے سے.